السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک دل ہی تھا آشنا۔ ناول کی رائٹر ہیں روہیلہ خان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور سامنے دیوار پر لگے گھڑیال کی جانب دیکھا۔ ارے 12 بج گئے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اور وہ ایک جست لگا کر بستر سے اترا۔ اٹھ گئے نواب صاحب؟ امی نے کچن سے نکلتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ یقیناً دوپہر کے کھانے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس نے جلدی جلدی منہ پر پانی کے چھپاکے مارے اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ شکر تھا رات ہی اس نے کپڑے استری کر کے لٹکا دیے تھے، ورنہ فضول میں ٹائم برباد جاتا۔ جلدی جلدی کپڑے تبدیل کر کے وہ کچن کی جانب آیا۔ امی ہانڈی بھوننے میں مصروف تھی۔ امی ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ صاحبزادے ویسے تو یہ کھانے کا وقت ہے، لیکن پھر بھی تم جیسے نالائق لڑکے کے لیے صبح ہی ہے، ناشتہ کیوں نہیں کرتے؟ پراٹھا پکا کر رکھا ہوا ہے، چائے ابھی بنا کر دیتی ہوں۔ اپنی ہزار ناراضیوں کے باوجود وہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرتی رہتی تھی۔ نہیں امی، ناشتہ کرنے میں کچھ دیر لگ جائے گی، اس نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا کہیں انٹرویو کے لیے جانا ہے؟ ان کی آنکھیں چمکی۔ نہیں تو؟ اس کے ان الفاظ سے ہی وہ کچھ بجھ سی گئی۔ میرا مطلب ہے شاید ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ اس نے ان کا موڈ دیکھتے ہوئے بات بدلی۔ اچھا بیٹا۔ وہ زیادہ کچھ نہ بولی اور چولہے پر چائے کا پانی چڑھا دیا۔ وہ مقررہ وقت پر پہنچ گیا تھا۔ فرق اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ دور سے چلایا۔ اگر دیر ہو جاتی تو؟ صاحب عین وقت پر تشریف لا رہے ہیں۔ سوری یار، دراصل آنکھ ہی اتنی دیر میں کھلی۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ چلو معاف کرتا ہوں، لیکن یار تو جانتا ہے کہ تیرے بغیر اپنی گاڑی نہیں چلتی۔ اچھا یہ بتا، اس کی چھٹی میں ابھی کتنی دیر باقی ہے؟ میری تو گھڑی خراب ہے۔ اس نے اپنی گھڑی کی جانب دیکھا۔ پورے 1 ہفتے سے وہ خراب گھڑی بڑے مزے سے اپنی کلائی پر سجا رہا تھا، لیکن اس کا پکا ارادہ تھا کہ مہینے کی پہلی پر آپی سے گھڑی ٹھیک کروانے کے پیسے ضرور لے گا۔ فضول میں دوستوں کے سامنے کرکری ہوتی ہے جب وہ ٹائم پوچھتے ہیں۔ ابھی تو 20 منٹ ہیں پیارے۔ فرق نے سر داغ بھری۔ ویسے یار یہ پیار بھی عجیب چیز ہے، جب نہیں ہوتا تو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جب ہو جاتا ہے تو ہجوم میں بھی انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس نے فلسفہ بگاڑا۔ بالکل ٹھیک کہا تو نے، اپنا بھی یہی حال ہے۔ جب گلناز لفٹ نہیں کراتی تھی تو دل میں ایک خلش سی رہتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ اب اس سے تقریباً روز ہی ملاقات ہوتی ہے تو اسے پانے کی خواہش ہر وقت ستاتی رہتی ہے۔ تو اکیلا ہی مست تھا، لیکن یار تو نے یہ روگ مجھے بھی لگا دیا۔ باولے، اس سے پریم روگ کہتے ہیں، کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ تو ہے یار، اشمل اچھی لڑکی ہے، مجھے پسند ہے، بلکہ مجھے تو پہلے دن سے ہی پسند ہے۔ جب وہ گلناز کے ساتھ ہی پہلی بار ریسٹورنٹ میں آئی تھی، اتنی ڈری ہوئی تھی کہ جیسے تو گلناز سے نہیں بلکہ اس سے مل رہا ہے۔ ہاں، اور پھر تو نے اسے اپنے دام میں لے لیا۔ فرق نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ لیکن فرق، میری نیت بالکل صاف ہے یار۔ اس سے فرق کا یوں ہنسنا اچھا نہیں لگا۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ تیری نیت میں فطور ہے؟ تبھی تو میں نے تجھے اپنے ساتھ رکھا تھا، ورنہ سکندر اور یاسر بھی تھے، لیکن وہ دونوں ایک نمبر کے لوفر ہیں۔ تیرے اپنے کیا ارادے ہیں؟ اب وہ ذرا سنجیدہ ہو چلا تھا۔ میرے ارادے تو نیک ہے، اب اماں ابا کے ارادے دیکھنے ہیں۔ کیا مطلب تمہارا؟ کیا تم گلناز سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ ارے یار، ایسا میں نے کب کہا؟ لو دیکھو وہ دونوں آ رہی ہیں۔ فرق نے دور سے آتی 2 لڑکیوں کی جانب اشارہ کیا۔ آج پھر ان کا موڈ آف تھا اور انہوں نے فضول میں بیچارے کلرک کو جھاڑ دیا۔ حالانکہ اس میں اس بیچارے کلرک کا اتنا قصور بھی نہ تھا، شاید سارا قصور ان کی قسمت کا تھا۔ وہ ایک بند چوراہے کے مسافر تھے جس کا کوئی سرا بھی کھلا نہ تھا۔ سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا جب انہوں نے میٹرک کا امتحان بڑے اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا تھا تو امی ابو دونوں بہت خوش تھے۔ دیکھنا امرا، ایک دن میرا شہزادہ بہت بڑا آفیسر بنے گا۔ کیوں نہیں؟ باپ 19 گریڈ کا اور بیٹا 22 گریڈ کا آفیسر بنے گا۔ امی نے بڑے دلار سے ان کا ماتھا چوما تھا۔ اور پھر میں انیلا کو اپنی دلہن بناؤں گا۔ ان کے دل سے خواہش ابھری، لیکن وہ عمر کچھ ایسی تھی کہ جذبے اور خواہشات کو بڑا سنبھال کر چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور کسی کو بھی کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ انیلا کو بھی، جسے وہ دل ہی دل میں چاہنے لگے تھے۔ وہ ان کی سگی ماموں ذات تھیں، عطر ماموں کی چہیتی، اور سب سے بڑی بیٹی۔ اس کے بعد اشر اور نمرہ تھے۔ انیلا بھی ان کی طرح خاصی ذہین لڑکی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ عطر ماموں کا خیال تھا کہ وہ اسے ڈاکٹر بنائیں گے، جبکہ مومانی جان کا خیال تھا کہ انیلا کو اپنے بڑے ماموں کی طرح وکیل بننا چاہیے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے اس سے یوں ہی پوچھ لیا کہ اس کا خود اپنے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ پتہ نہیں شیری بھائی، مجھے کیا بننا ہے یہ تو رب تعالیٰ کو ہی پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی انیلا، میٹرک میں تو تمہیں اپنے سبجیکٹ کا انتخاب کرنا ہی ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے الٹا ان سے پوچھا۔ اگر مجھ سے پوچھتی ہو تو میں تمہیں سائنس لینے
کا مشورہ دوں گا، کیونکہ بعد میں تم کسی بھی کیریئر کو اختیار کر سکتی ہو، لیکن سائنس کی اپنی اہمیت ہے اور تم کسی بھی فیلڈ میں بآسانی قدم رکھ سکتی ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس نے فوراً ان سے اتفاق کیا۔ میں بتاؤں شیری بھائی، آپ ہی بڑے ہو کر دلہن بنیں گی۔ ننھی نمرا جو ان دونوں کی باتیں بڑی دیر سے سن رہی تھی پٹ سے بولی اور وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ فون کی گھنٹی بڑے زور سے بجی اور وہ ماضی کے جھڑکوں سے نکل آئی۔ ہیلو شیری بیٹا، یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، تمہاری ماں شکایت کر رہی تھی۔ احتجاج کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ شاید ابو بھی ان سے ناراض سے تھے جو فون اٹھاتے ہی شروع ہو گئے۔ سوری ابو، میں امی جان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی پیشانی مسل رہے تھے۔ تو اب وہ کون سا خوش ہیں؟ شیری تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہماری امیدوں کا مرکز۔ میں جانتا ہوں ابو، لیکن ایک تیز سی دل میں ابھری۔ اچھا اب زیادہ پریشان مت ہو اور ہاں کچھ منگوا کر کھا لو، ورنہ تمہاری ماں ہلکان ہوتی رہے گی۔ اوکے بیٹا۔ وہ باپ تھے، ان کے دل کا درد جانتے تھے۔ جی ابو۔ انہوں نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس میں امی کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ اس کا برسوں کا ارمان تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے سر پر صحرا سجائیں، اپنے پوتے پوتیوں کو کھلائیں، لیکن اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ وہ بھی تو چاہتے تھے کہ انیلا کو جلد از جلد بیاہ کر اپنے گھر لے آئیں، لیکن انیلا اس مقام پر آ کر وہ مجبور ہو جاتے تھے۔ بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی وہ بے بس تھے۔ ان کے اختیارات و وسائل عوام کے لیے تو تھے، لیکن ان کی اپنی محبت اس سے محروم تھی، اور ان دونوں کے بیچ فرائض کی ایک خلیج تھی جسے پار کرنے کا ارمان اب کبھی کبھی ان کے دل کو تڑپا دیتا تھا۔ آپی 15 تاریخ آخری ہے امتحانی فیس جمع کرانے کی۔ نمرا نے کتاب سے سر اٹھا کر اسے یاد دلایا۔ ہاں ہاں یاد ہے مجھے، امی سے پیسے لے لینا۔ اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ بیٹا اس بار ٹیلی فون کا بل بہت آیا ہے، میں تو کہتی ہوں کہ فون کٹوا دوں۔ عطیہ اپنی بیٹی کے چہرے پر تھکن دیکھ رہی تھی۔ نہیں امی، فون تو آج کل ضرورت بن گیا ہے اور بچپن سے لگا فون اب کیوں کٹوائیں؟ کون کرتا ہے اس گھر میں فون سوائے اشر کے؟ ایک بار کٹ جائے گا نا تو صاحبزادے کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔ چھوڑیے امی، اشر کی عمر کم ہے اور اس میں احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ جی تب ہی دن بھر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، نمرا نے ناگواری سے کہا۔ سنبھل جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، اس نے بھائی کی طرفداری کی۔ میں تو خود پریشان ہوں، اگر اس سال بھی اس کے پرچے رہ گئے تو کیا ہوگا؟ امی واقعی پریشان تھیں۔ مجھ سے کوچنگ کے لیے کہہ رہا تھا، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ کر لو، لیکن پھر اس نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ انیلا نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ ارے آپی، آپ ان کی چھوڑیے، محترم کو پڑھنا وڑھنا نہیں ہے، بس ایسے ہی بہانے بناتا ہے۔ اس کے ساتھ کا ندیم ہے، اب اچھی خاصی جاب کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ MBA بھی کر رہا ہے۔ نمرا چڑ جاتی اشر کی اتنی سائڈ لینے پر۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے نمرا، میں تو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ جاب کرے، ساتھ ساتھ اپنے پرچے بھی دے لے، لیکن میری سمجھ میں اس کی مصروفیات نہیں آتی۔ شرم نہیں آتی؟ آپ ہی کماتی ہیں اور موصوف گلچھرے اڑاتے ہیں۔ چھوڑو نمرا، ایسا نہیں کہتے بھائی کو۔ انیلا کو اس سے اتفاق نہ تھا۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، اگر آج وہ کسی گن کا ہوتا تو میں کب کا تمہارا بیاہ کر دیتی۔ عطیہ بیگم کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو اتر آئے۔ ارے امی، پھر وہی روایتی اماؤں والی گفتگو شروع کر دی۔ میں خوش ہوں اور پھر میری کون سی عمر نکلی جا رہی ہے؟ پہلے نمرا کی شادی ہوگی اور پھر میری۔ اس نے ماں کے گلے میں پیار سے باہیں ڈال دیں۔ اور آپ ہی فلموں والی جانثار بہن بننے کی کوشش نہ کریں، آپ کی شادی پہلے ہوگی اور وہ بھی شیری بھائی سے۔ نمرا نے آخرکار کتاب بند کر کے رکھ دی۔ لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آیا، لیکن دوسرے لمحے وہ نارمل ہو گئی۔ پھپھو جان تو آج کل بہت اونچا اڑ رہی ہیں، انہیں تو کوئی امیر سی بہو چاہیے، لیکن میں جانتی ہوں کہ شیری کیا چاہتا ہے، اور شاید عامرہ کو بھی کوئی انکار نہیں ہے، لیکن تم پلیز امی، یہ میری شادی کا ٹاپک چھوڑیے۔ کیوں آپی، کیا ہماری خواہش نہیں کہ آپ دلہن بنیں؟ نمرا خاصی جذباتی ہو رہی تھی۔ نمرا، شادی کے علاوہ بھی زندگی میں اور ترجیحات ہیں۔ ہم مشرقی لوگوں میں یہی بنیادی خرابی ہے کہ ساری زندگی کا محور بس شادی کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ کون کسی کا کب تک انتظار کرتا ہے؟ انیلا بیٹا، تمہیں نوکری کرتے ہوئے پورے 7 برس گزر گئے ہیں۔ اچھا امی، اب مجھے وقت گزرنے کا احساس نہ دلائیے پلیز، پتہ ہے سخت بھوک لگ رہی ہے، چوہے دوڑ رہے ہیں پیٹ میں۔ اس نے انہیں ٹالنے کے لیے کہا۔ ضروری تو نہیں کہ انسان جس چیز کی خواہش کرے وہ اسے مل بھی جائے۔ شیری کے بارے میں بھی اس کا یہی خیال تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے چاہتے ہیں اور وہ بھی انہیں چاہتی تھی۔ کتنا عجیب سا محسوس ہوا تھا جب پہلی بار انہوں نے اپنے دل کا حال کچھ ڈرتے ڈرتے اسے کہا تھا، تو اس کا تو خون ہی خشک ہو گیا تھا۔ وہ تو بڑے مزے سے شیری بائی کرتی رہتی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے کیسے کیسے خواب بن رکھے تھے۔ کبھی کبھی تو اسے بہت شرم آتی، لیکن محبت کا جذبہ تو فطری ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کو دل سے اپنا مان لیتا ہے تو پھر اس کا پورا وجود خود بخود اس کے خوابوں کے استحقاق کی حد میں آ جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا۔ کالج کے پہلے سال سے لے کر آج تک وہ اسی کی سنگت میں سپنے دیکھتی تھی، لیکن بھلا کبھی سپنے بھی سچے ہوئے ہیں؟
آنسو کا ایک قطرہ لڑک کر اس کے تکیے میں جذب ہو گیا۔ کتنی خوبصورت زندگی تھے، وہ سب کتنا خوش تھے۔ اس کے لیے تو وہ دن سنہری تھے۔ عمر کے اس خوبصورت حصے میں قدم رکھتے ہی محبت کا پہلا موتی شہری کی شکل میں اس کے دامن میں آ گرا تھا، اور موتی بھی سچا، بالکل ایسے جیسے بارش کا پہلا قطرہ۔ ان دونوں کے درمیان محبت کے اس مقدس جذبے سے شاید سب گھر والے بھی آگاہ ہو چکے تھے، اور پھر خاندان کی ہی تو بات تھی، کچھ نہ کہتے ہوئے بھی دلوں میں مستقبل کے لیے طے کر لیا گیا۔ لیکن وقت تو اس سمے ٹھہر گیا تھا جب اچانک اطہر علی اپنا دل پکڑ کر ایسے زمین پر گرے کہ زمین کا حصہ ہی بن گئے۔ اس وقت اس کی عمر بھی کیا تھی، ابھی ایف ایس سی کا امتحان ہی تو دیا تھا۔ اپنوں نے ایسے وقت آگے بڑھ کر سہارا دیا، لیکن پھر کون کب تک کسی کا ساتھ دیتا ہے۔ پہلے پہل تو ماموں جان مہینے کی ہر پہلی کو چپ چاپ ایک رقم امی کے ہاتھ پر رکھ جاتے تھے، لیکن پھر ان کے مہینوں میں دنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ ابو کی خواہش کے مطابق میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، لیکن اشر اور نمرہ کے اسکولوں کی 2 مہینے کی فیس اس کے شاندار مستقبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میڈیکل کی تعلیم کافی مہنگی ہوتی ہے عطیہ، اور آج کل مہنگائی نے کمر ہی توڑ رکھی ہے۔ ماموں جان نے دبے لفظوں میں کہا۔ میں جانتی ہوں بھائی جان، تم اپنی نند سے بات کرو، ان کے میاں تو بڑے افسر ہیں۔ انہوں نے امی کو راستہ دکھایا۔ ہمراہ آپا نے تو پہلے بھی ہماری خاصی مدد کی ہے، لیکن اس طرح مانگنے سے آپ کی عزت میں کمی ہوگی۔ اچھا خاصا بڑا گھر ہے تمہارا، اس کے پوشن کر کے کرائے پر دے دو، خاصی رقم ہر مہینے مل جایا کرے گی۔ وہ خاصے اچھے وکیل تھے، مسائل کا حل نکالنا تو ان کا پیشہ تھا۔ بچیوں کا ساتھ ہے بھائی جان، سوچا تو میں نے بھی تھا، لیکن نہ جانے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے۔ وہ ایک کمزور عورت تھی۔ دیکھ لو بھائی، اب تو تمہیں زمانے سے لڑنا ہے، ہمارے بھی 2 بچے ہیں، اور پھر تم اپنی بھابھی سے تو واقف ہی ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، میں خیال رکھوں گا تمہارا۔ وہ گویا ان پر احسان کر رہے تھے، اور وہ احسان تو تھا، 4 نفوذ کی ذمہ داری ان پر آ پڑی تھی۔ اطہر علی کا جمع شدہ اس گھر کے بنانے پر پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ اتنے شکستہ حال نہ تھے۔ خاصی خوشگوار زندگی تھی ان کی، لیکن جب کمانے والا ہی ختم ہو جائے تو غربت کا ہاتھ دہلیز پر دستک دینے لگتا ہے۔ اتنا کچھ سمجھ لینے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا، اور اس کی تکمیل کے لیے گھر سے نکل گئی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جلد ہی اسے بھاگ دوڑ کا ثمر مل گیا۔ امی میں نے جاب کر لی ہے۔ وہ اشر کا پھٹا ہوا سویٹر رفو کرنے میں مصروف تھی، ان کے ہاتھ تھم گئے۔ انہوں نے پھٹی نظروں سے اس کے معصوم چہرے کی جانب دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو انیلا؟ شاید انہیں سننے میں دھوکہ ہوا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جاب کروں گی، اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی خاصی پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی۔ اور تمہاری پڑھائی، تمہارا مستقبل؟ آج انہیں وہ بہت اجنبی سی لگی۔ امی، خواب ادھورے بھی تو رہ جاتے ہیں۔ اس نے ماں کے کندھے پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ زمانہ بہت خراب ہے بیٹا، تم بہت معصوم ہو۔ انہوں نے اسے بے رحم زمانے سے ڈرانے کی کوشش کی۔ اگر ارادے مضبوط ہوں امی، تو زمانہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اور پھر میرے ساتھ تو میری ماں کی دعاؤں کا سایہ ہے۔ انیلا بیٹا، وہ اس کے ہاتھ پر اپنا چہرہ رکھ کر سسک پڑی۔ بے رحم طوفان میں گرے اسی گھرانے کے لیے وہ ننھی سی امید کی کرن تھی۔ عطیہ بیگم نے اس کرن کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے ملازمت کرنے کی خبر پورے خاندان میں تہلکہ مچا گئی۔ سبھی نے کچھ نہ کچھ کہا، لیکن وہ اپنی جگہ مضبوط تھی۔ تم جانتی ہو انیلا تم کیا کر رہی ہو؟ شہری کو اس کے بکھرنے کا کچھ اندازہ تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ مجھے اپنے گھر کی کفالت کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا۔ اکیلے کیا کر لو گی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، حالانکہ وہ خود ابھی تعلیمی مراحل سے گزر رہے تھے، لیکن ان کے دل میں اس کے لیے خلوص تھا، محبت تھی۔ مجھے اکیلے ہی کرنا ہے شہری بھائی۔ وہ اب بھی انہیں بھائی ہی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ بچپن کی عادت بھلا اتنی آسانی سے کب چھوٹنے والی تھی؟ تم مجھے غیر سمجھتی ہو، انہوں نے گلہ کیا۔ آپ سے تو خونی رشتہ بھی ہے۔ وہ جان بوجھ کر انجان بنی رہی۔ اور کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے درمیان؟ انہوں نے یاد دلانے کی کوشش کی۔ خلوص اور اپنائیت کا، محبت کا بھی انیلا تم بھول رہی ہو۔ وہ برداشت نہ کر سکے۔ مجھے سب یاد ہے۔ اس نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو سنبھالا۔ بھولنا نہیں انیلا، میں نہیں چاہتا کہ تم ہم دونوں کے اس تعلق کے حوالے سے کچھ بھی بھولو، ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ آنے والا وقت نہ جانے کیا رخ اختیار کرتا ہے، مجھے یقین ہے وہ رخ ہم دونوں کی جانب ہی ہوگا۔ ان کے اندر بھلا کا اعتماد تھا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ ذرا سا ہنسی، لیکن اس کی ہنسی میں درد پوشیدہ تھا۔ میں وقت سے تمہیں مانگ لوں گا، چھین لوں گا تمہیں۔ ان کی زبان دل کا ساتھ نہ دے پا رہی تھی۔ وہ اسے اپنا دل چیر کر دکھانا چاہتے تھے، لیکن وہ پتھر کی مورتی بنی رہی۔ یہ سب جذباتی باتیں ہیں اور مجھے عمل کرنا ہے، اور پلیز میرے فرائض کے درمیان اپنی محبت کا کشکول لے کر کبھی نہ آئیے گا، کیونکہ مجھے اپنے ڈگمگا جانے کا خوف بھی ہے۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی اور وہ چپ چاپ اپنے دل پر جبر کیے خاموش کھڑے رہے۔ رات بہت بیت چکی تھی، جانے کس پہر آنکھ لگ گئی۔ دوسرے پیریڈ کی بیل بجی تو وہ اپنی کاپیاں سنبھالتی ہوئی اسٹاف روم میں آئی۔ گلناز پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ اس کا بھی یہ پیریڈ فری تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی،
اور سناؤ اشمل، کیسی ہو؟ اس نے چیک شدہ کاپی بند کر کے میز پر رکھی۔ بس ٹھیک ہی ہوں۔ اشمل نے کاپیوں کی لاٹ میز پر ڈھیر کی۔ توبہ ہے اشمل، اتنی ساری کاپیاں کیا گھر سے بھی اٹھا لائی تھی؟ اس نے کاپیوں کے ڈھیر پر نظر ڈالی۔ دراصل مس شمسا نہیں آ رہی نا، اسی لیے ان کا پیریڈ بھی میں ہی لے رہی ہوں۔ تو کیا تمہیں میڈم نے کہا ہے؟ نہیں تو پھر کیوں اتنا مغز کھپاتی ہو؟ اب اس میں ہمارا کیا قصور کہ بچوں کی اسلامیات کی ٹیچر غائب ہیں؟ ارے نہیں گلناز، بیچاری مس شمسا کے شوہر ہاسپٹل میں ہیں، درخواست دی ہے انہوں نے چھٹی کی، اور پھر بچوں کا حرج ہوگا اور مضمون سے بچوں کا دل ہٹ جائے گا۔ اشمل نے مسکراتے ہوئے کاپی اٹھائی۔ ڈیئر، یہ گورنمنٹ اسکول ہے، پرائیویٹ نہیں، جو یہاں اتنی چیکنگ ہو۔ ہم کو اتنا ہی کام کرنا چاہیے جتنی ہم کو تنخواہ ملتی ہے۔ اب تم خود ہی دیکھو، اخبار میں لکھا تھا کہ ایک اسکول میں صرف 7 بچے اور ان کے لیے پوری 14 ٹیچرز موجود تھی۔ تم خود سوچو کہ 7 بچوں کو 14 ٹیچرز کیا پڑھاتی ہوں گی؟ لیکن کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، سب کو اپنی تنخواہوں کی فکر رہتی ہے۔ یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ہمیں خدا کو بھی تو جواب دینا ہوگا۔ ارے بے وقوف، کون سوچتا ہے یہ باتیں؟ سب یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، یہ سب کچھ۔ اچھا تم سناؤ، اس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، مجھے اکیلے میں ملنا اچھا نہیں لگتا۔ تم تو بالکل پاگل ہو، آخر کب تک میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاؤ گی؟ تم جو 2 دن سے غائب تھی کیا کرتی؟ تو بیچارہ ایسے ہی انتظار میں سوکھتا رہا ہوگا۔ ہاں شاید۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا پریشان ہوا ہوگا۔ اشمل، یہ تو بڑی بری بات ہے، وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے اور تم اتنی ڈرپوک ہو کہ اس سے ملنے بھی نہیں گئی۔ کم از کم فون تو کر دیتی۔ ہمت نہیں ہوئی، وہ پھر شرمندہ سی ہو گئی۔ توبہ اشمل، تم نے مجھے سخت مایوس کیا۔ اب تم ہو نا، میں اس سے سوری کر لوں گی، اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو پھر میں کیا کروں گلناز؟ اشمل، تمہارا تو خدا ہی حافظ ہے۔ اچھا چلو آج دیکھتے ہیں۔ اس نے اسے تسلی دی اور کاپیاں چیک کرنے میں مشغول ہو گئی۔ وہ اس سے ملے بنا کتنا بے قرار تھا، دل میں ایک ہوک سی اٹھتی، ہزاروں اندیشے اور وسوسے دل میں جنم لیتے۔ کہیں اس کی شادی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، وہ میرے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس سے ہر طرح کا تعلق فی الحال ٹوٹا ہوا تھا۔ گلناز کی کسی کزن کی شادی حیدرآباد میں ہو رہی تھی، وہ اس میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھی، لیکن اشمل کی کوئی مصروفیت نہ تھی، پھر بھی وہ مقررہ جگہ سے غائب تھی۔ آج بھی وہ ایک امید کے سہارے اس کا منتظر تھا، گزرتا ہر لمحہ دل پر بوجھ بڑھاتا جا رہا تھا، بے چینی حد سے بڑھ چکی تھی۔ ایک اضطراب کسی کیفیت میں وہ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹہل رہا تھا۔ دور سے 2 شناسا چہروں کو آتے دیکھا تو دل کی دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی۔ اشمل، شکر ہے اتنے دنوں بعد تمہاری صورت تو دکھائی دی۔ وہ والہانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ سوری اشر صاحب، آپ ایک ڈرپوک لڑکی کو دل دے بیٹھے ہیں، گلناز پڑ سے بولی۔ وہ اس کے چہرے پر بدلتے رنگ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ یعنی اگر مجھے کوئی ضروری کام پڑ گیا یا کسی اور وجہ سے میں نہ آ سکوں تو یہ محترمہ تو آپ کو اپنی جھلک تک نہیں دکھائیں گی۔ میں شرمندہ ہوں آپ سے۔ اس کی نگاہیں زمین پر گڑی تھیں۔ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے اشمل؟ لیکن ان چند دنوں میں میرا جو حال رہا، اس سے مجھے احساس ہوا کہ تم میرے لیے کس قدر اہم ہو۔ وہ خاصے جذباتی ڈائلاگ بول رہا تھا۔ اشر، فرق نہیں آئے؟ گلناز فرق کو نہ پا کر شاید اداس ہو رہی تھی۔ اسے ایک ضروری کام تھا، آتا ہی ہوگا۔ لیجیے وہ آ رہا ہے فرق۔ اس نے فرق کی بائک دور سے ہی آتی دیکھ لی تھی۔ اس نے بائک ان کے قریب لا کر روکی۔ چلو گلناز، کہیں چلتے ہیں، اس نے آتے ہی مطالبہ کیا۔ لیکن کہاں؟ گلناز کی بجائے اشر نے پوچھا۔ آج یہ ایک اچھا سا ریسٹورنٹ کھلا ہے۔ فرق کو تو شہر بھر کے ریسٹورنٹس اور ہوٹلز کے بارے میں مکمل اطلاع رہتی تھی، شاید وہ ادھر سے ہی آ رہا تھا۔ فرق کی آفر پر گلناز کھل اٹھی۔ ہاں ہاں چلو۔ وہ جلدی سے فرق کی بائک پر سوار ہو گئی۔ لیکن یار، اشر تذبذب کا شکار تھا، اس لیے اس کی جیب میں کل 20 روپے پڑے تھے۔ اس کی ساری پاکٹ منی تو مہینے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اور آپ ہی سے بار بار پیسے مانگنا کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب چلو، بھی دیر ہو رہی ہے۔ فرق جھنجھلا رہا تھا۔ آپ چلیے، میرے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں۔ شاید وہ بھانپ چکی تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس کے اس طرح کہنے سے وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے اشمل، دراصل ابے یار، بل میں دوں گا، آپ چل بھی۔ فرق نے اس کی بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔ مجبوراً اسے اپنی بائک سٹارٹ کرنا پڑی۔ صبح ہی 20 روپے کا پیٹرول بھی تو ڈلوایا تھا، لیکن اشمل تک پہنچنے کے لیے یہ بھی تو ضروری ہی تھا۔ ان دونوں کی موٹر سائیکلیں سڑک پر اڑی جا رہی تھیں۔ آج آفس میں خاصا کام تھا، مصروفیت میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ویسے بھی آج مرتضیٰ صاحب چھٹی پر تھے، تو ان کا کام بھی اس کے سر پر آ پڑا تھا۔ ایک کے بعد ایک فائل چیک کرتے کرتے اس کا تو سر ہی چکرا گیا تھا، لیکن کام تھا کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ فون کی بیل جب تیسری بار بجی تو اس نے مجبوراً فون اٹھایا۔ ہیلو انیلا، شیری کی آواز ریسیور سے ابھری۔ آپ؟ وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ اب تو تم نے گھر آنا ہی چھوڑ دیا انیلا، وہ شکایت کر رہے تھے۔ لیکن آپ کو تو ہمارے گھر کا راستہ یاد ہے نا؟
بہت اچھی طرح، میں اس راستے کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں، لیکن تمہاری ضد اس راستے میں کانٹے کھڑی کر رہی ہے۔ آپ کیوں اس راستے سے گزرنا چاہتے ہیں؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ انیلا، تم کیوں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو؟ شادی کے بعد ہم دونوں مل کر نمرا اور اشر کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بات پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں اور تم ہر بار ریجیکٹ کر دیتی ہو۔ انیلا، کیا تمہارے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے؟ وہ چڑھ کر بولے۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن میں آپ کو ریجیکٹ نہیں کر رہی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کے لیے وہ کیا ہے؟ میں شام کو گھر آ رہا ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس وقت شام کے 5 بج رہے ہیں۔ وہ ان کی غیر حاضر دماغی پر ذرا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے آفس آ رہا ہوں، ہم گھر ساتھ ہی چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ فون رکھ چکے تھے۔ آج نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا، ورنہ اس سے تو پہلے انہوں نے کبھی بھی اس طرح نہیں کیا تھا۔ وہ انہیں روک بھی نہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی بات ہرگز نہیں مانیں گی۔ اس نے اپنے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 5 بج چکے تھے، یقیناً وہ باہر اس کے منتظر ہوں گے۔ اس نے جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکلی۔ وہ واقعی اس کے منتظر تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اس نے بیٹھتے ہی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شکر ہے تم وقت پر آ گئی، ورنہ مجھے ٹین ایجرز کی طرح اس صورتحال میں انتظار کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی، شاید انہیں بہت جلدی تھی، اس لیے کہ میں جانتی تھی کہ آپ وقت کے بہت پابند ہیں، اور تم۔ انہوں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ میں آپ کی بات کر رہی ہوں انیلا، کبھی کبھی مجھے تم پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ نہایت آہستہ گاڑی چلا رہے تھے۔ کیوں، ایسا میں نے کیا کیا؟ اس نے ذرا انجان بن کر پوچھا۔ تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگی ہو، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگی ہو۔ پہلے تم نے اپنی تعلیمی ادھوری چھوڑ کر جاب کرنے کا فیصلہ کیا، اور اب یہ ہے مکانہ فیصلہ جو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی اذیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ ان کی نظریں ونڈ اسکرین پر جمی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی اذیت میں مبتلا ہوں، میں نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری زندگی کا نہایت اہم موڑ ہے۔ رشتہ دار، بہنیں، بھائی، سب ایک وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف اس کی زندگی کا ساتھی ہی اس کا اپنا ہوتا ہے۔ یہ دنیا بہت خود غرض ہے انیلا، اس بات سے مجھ سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ انیلا، امی اور ابو مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ پھپھو آپ کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خود بخود نمی اتر آئی۔ وہ ان کے سامنے اپنے آنسوؤں کی نمائش کر کے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ شادی کر لیں۔ وہ سڑک پر گزرتی گاڑیوں کو بے مقصد گھورنے لگی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں انیلا۔ اگر آپ مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ میں گزشتہ 4 برسوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں تو ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتا ہوں، لیکن انیلا، امی ابو، انہیں کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ میں آپ کی پرابلم نہیں ہوں تو پھر کیوں مجھے گھسیٹ رہے ہیں؟ انیلا، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچانک سائڈ سے گزرتی گاڑی کے بالکل قریب ان کی گاڑی ہو گئی۔ انہوں نے زوردار بریک لگایا۔ دیکھ کر گاڑی چلاؤ میاں، ایک اصیلی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ سن سی ہو گئی۔ اگر وہ بریک نہ لگاتے تو یقیناً ان کی گاڑی اس گاڑی سے ٹکرا جاتی، لیکن وہ رکے نہیں اور انہوں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ان پر جنون کی سی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ یہ کیا حماقت ہے شیری، وہ چیخی، لیکن وہ شاید اس کی کوئی بات بھی سننا نہیں چاہ رہے تھے۔ گاڑی یونیورسٹی روڈ کراس کرتی ہوئی گلستان جوہر کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ تیز ہو رہی تھی، وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ خدا کے لیے شیری، روکیں گاڑی، وہ پوری قوت سے چیخی، اور اس کے ساتھ گاڑی کے پہیے چرچرائے اور ایک جھٹکے سے گاڑی ساکت ہو گئی۔ یہ کیا بچکانہ حرکت تھی آپ کی، وہ دھاڑی؟ ہاں، یہ بچکانہ حرکت تھی، وہ بھی چیخے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، جیسے وہ اپنے جذبات دبانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ شیری، پلیز شیری، ہوش کریں۔ اس نے اپنے لہجے میں ملائمت پیدا کی اور نرمی سے اپنا ہاتھ ان کے شانے پر رکھا۔ میں تنگ آ چکا ہوں اس ساری صورتحال سے، وہ بڑبڑا رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے نرمی سے کہا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ ماں باپ کا حکم مانو تو محبت کا قتل ہوتا ہے، اور تمہارا انتظار کروں تو ماں باپ کے حکم عدولی کرتا ہوں۔ انیلا، میں تمہیں چاہتا ہوں، لیکن میں امی ابو کو بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں کیا کروں انیلا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا معمہ اس کے سامنے حل کرنے کے لیے رکھ دیا۔ زندگی میں سب کچھ تو نہیں مل جایا کرتا شیری، میں نے تو یہ سمجھ لیا ہے، آپ بھی یہ سمجھ لیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ ویسا ہی ہو، اس کے خلاف بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تم شروع ہی سے میرے دل میں ہو، اتنے سالوں کے نقش اتنی آسانی سے نہیں مٹ سکتے انیلا، کیا تم یہ نہیں جانتی؟ انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ جزبز ہو گئی۔ ہاں یہ درست ہے، لیکن ہمارے حالات ہمیں بہت کچھ کرنے نہیں دیتے۔ اوکے، تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ انہوں نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں شیری،
لیکن مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ اشر کے ابھی پیپرز باقی ہیں، اس کی کوئی جاب نہیں ہے۔ نمرا کی تعلیم ادھوری ہے۔ اس نے گزشتہ 3 سالوں کا رٹا رٹایا سبق دہرا دیا۔ اوکے، میں ان سب پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ میری پرابلمز ہے۔ پلیز انیلا، بحث نہیں چلے گی۔ اس سے پہلے وہ انہیں جس حالت میں دیکھ چکی تھی تو اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے پاس اس وقت یہی ایک راستہ تھا۔ ان دونوں کی موٹر بائیکس ہوا میں اڑتی جا رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کے خوبصورت رومانوی ماحول نے طبیعت پر اچھا اثر چھوڑا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں بڑی ترنگ میں تھے۔ فرق کی بائیک ذرا نئی تھی، اسی لیے اشر کی بائیک کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، لیکن اسے تو فرق سے آگے نکلنے کی دھن سوار تھی، اسی لیے اس نے سرخ سگنل کی بھی پرواہ نہ کی اور ٹریفک سگنل توڑتا ہوا نکل گیا۔ فرق نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تو اس نے وکٹری کا نشان ہوا میں لہرایا، لیکن اس کی ساری خوشی اس وقت رفو چکر ہو گئی جب ٹریفک سرجنٹ کی اسکوٹر اس کی نزدیک آئی اور سارجنٹ نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ اوئے، کیا نظر نہیں آتا، اندھے ہو؟ سارجنٹ خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ سوری سر، بس غلطی ہو گئی۔ اشر کو ٹریفک سارجنٹ اس وقت نہایت زہر لگ رہا تھا۔ اس نے اس کے خوبصورت موڈ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ غلطی کے بچے۔ اس کے ساتھ ہی سارجنٹ نے اسے ایک غلیظ سی گالی سے نوازا۔ اتنے میں فرق بھی اپنی بائیک لے کر ان کے پاس آ گیا۔ گالی نہ دینا سارجنٹ۔ اشر کا خون کھول اٹھا۔ کیوں؟ تو میری زبان پکڑ لے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور غلیظ گالی اس کے منہ سے نکلی اور پھر اشر کا اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ وہ سارجنٹ پر چڑھ دوڑا۔ فرق نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی، لیکن بات خاصی آگے بڑھ چکی تھی۔ پورے گھر پر ایک ماتم کی سی کیفیت تھی۔ نمرا اور امی جان ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر کئی بار رو چکی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو دلاسے بھی دے رہی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ جس گھر کے مکین اپنی شرافت کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، اسی گھر کا ایک فرد قانون کی خلاف ورزی اور مار پیٹ کے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند تھا۔ وہ تو خود مشین بن گئی تھی، لیکن زندگی کے اس موڑ پر جب منزل شاید قریب ہی تھی، اس نے شہری کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ کتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی جب انسپکٹر بار بار اشر کی حرکتوں کا ذکر اس کے سامنے کر رہا تھا۔ شہری تو اسے حوالات لے جانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننا ہی پڑی۔ ابھی تو خاندان بھر کی رسوائیوں کا بھی سامنا کرنا باقی تھا۔ آخر اس دن کے لیے اس نے اپنے کندھوں پر ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ تو شہری کی اونچی پوسٹ اور اثر و رسوخ کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا، ورنہ اشر کو اندھا قانون تو نہ جانے کون کون سی دفعات کا شکار بنا کر ان ماں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا۔ ویسے بھی لوگوں کی نظروں میں ایسے گھرانے مشکوک ہو ہی جاتے ہیں جن کا دال دلیا لڑکی کی کمائی پر چل رہا ہو، اور پھر پولیس والوں کا کیا بھروسہ۔ امی جان بار بار گیٹ کے چکر لگا رہی تھی۔ ان کی بے قراری اور اضطراب بجا تھا۔ آخر گیٹ کے سامنے شہری کی بلیک پیجارو آ رکی۔ وہ شرمندہ شرمندہ سا سر جھکائے اندر داخل ہوا تو عطیہ بیگم اس کی طرف لپکی۔ آ گئے باپ دادا کی عزت نیلام کر کے۔ ایک آتش فشاں تھا جو پھٹ پڑا۔ ان کا ہاتھ اس کے گریبان پر تھا۔ وہ چپ چاپ مٹی کے مادو کی مانند کھڑا تھا۔ کتنا سکھ ملتا ہے تم کو، ہم دکھیاروں کو تنگ کر کے، اپنے مرحوم باپ کی روح بے قرار کر کے۔ تمہیں کیا ملا ظالم؟ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ نمرا بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ بس کر امی، بس کریں، اس کے لیے یہ سبق ہے۔ اس نے انہیں دلاسا دینا چاہا۔ مومانی جان پلیز اپنے آپ کو سنبھالیے۔ وہ ان کے غم سے بخوبی واقف تھے۔ باپ کا سایہ سر پر نہ ہو اور بیٹا بے لگام گھوڑے کی مانند ہو تو ایسے گھروں کا یہ ہی حال ہوتا ہے۔ ابھی تو خاندان بھر میں ڈگ ڈگی پٹے گی کہ اطہر علی کے ہونہار بیٹے نے حوالات کی ہوا کھائی۔ پلیز مومانی جان ایسا مت کہیے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ اس بات کو یہیں دفن کر دے تو اچھا ہے۔ ویسے بھی لوگ تو معمولی سی بات کا افسانہ بنا لیتے ہیں۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ چکے تھے۔ شہری ٹھیک کہہ رہے ہیں امی، اب جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اشر کے لیے یہ ایک سبق ہے۔ اگر اب بھی اس نے کچھ نہ سیکھا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہمیں اس بات کو اچھالنا بھی نہیں چاہیے، فضول میں ہماری ہی بدنامی ہوگی۔ انیلا نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا مومانی جان، میں چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر آؤں گا۔ انہوں نے جانے کی اجازت طلب کی تو عطیہ بیگم نے دعاؤں سے نوازتے ہوئے رخصت کیا۔ اشر بھی نظریں نیچے کیے اپنے کمرے میں روپوش ہو گیا اور انیلا، نمرا اور عطیہ بیگم کو تفصیلات بتانے لگی۔ آپ ہی شہری بھائی تو اس وقت فرشتہ ثابت ہوئے، ورنہ ہمیں کتنی پریشانی ہوتی۔ تم ٹھیک کہتی ہو نمرا، جب شہری بھائی نے آفس سے پک کرنے کے لیے فون کیا تھا تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں انکار بھی نہ کر سکی اور یوں اتفاق سے آج وہ گھر گئے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ جب فرق نے تھانے سے فون کیا تو پہلے تو میں یہ سمجھی کہ شاید کسی نے مذاق کیا ہے، لیکن جب اس نے تھانے کی حدود بتائی تو میرا دل تو بیٹھ ہی گیا اور کچھ بھی نہ سمجھ میں آیا کہ کیا کروں۔ امی تو اپنا دل تھام کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو شکر ہی ہوا کہ شہری آ گیا، ورنہ بھائی جان کے آفس اور گھر کے نہ جانے کتنے چکر لگانے پڑتے۔ عطیہ بیگم کے چہرے پر اب بھی شکستگی کے سائے تھے۔ امی آپ ٹھیک کہتی ہیں، مومانی جان تو ویسے بھی ہمیں دیکھ کر ناک پو چڑھاتی ہیں، اور اشر کے اس قصے کا تو وہ تو مار ہی باندھ دیتی۔ انیلا نے ذرا ایزی ہو کر اپنے پیر پھیلائے، اور ماموں جان تو شاید اپنی وکالت کی پوری فیس وصول کرتے۔
نمرہ کو اپنے ماموں کی پیشہ ورانہ عادتوں کا بخوبی علم تھا۔ وہ تو معمولی سے معمولی مشورے کی بھی فیس وصولنے کے عادی تھے۔ خدا نے بس عزت رکھ لی، لیکن میں سوچتی ہوں کہ آخر اشر کب تک ہم کو یوں رسوا کرتا رہے گا۔ عطیہ بیگم کی آواز بھرا گئی اور وہ آنسو جو بہت دیر سے ضبط کر رہی تھی بہہ نکلے۔ پلیز امی حوصلہ کیجیے۔ انیلا نے ترحم آمیز نگاہوں سے ماں کی جانب دیکھا۔ نمرہ نے جھٹ ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ دونوں بیٹیاں ماں کی دلجوئی میں لگ گئیں۔ اطہر علی کی بے وقت موت نے ان کا دل بہت کمزور کر دیا تھا۔ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن جب تم دونوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، پھر آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ انیلا کا دل جیسے کسی نے دبوچ لیا ہو۔ ماں کو دکھ کی اس کیفیت میں دیکھ کر اسے اشر پر اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ تم کیوں شادی سے انکار کرتی ہو، لیکن کاش کہ اشر کی سمجھ میں یہ بات آ جائے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو جان لے۔ انیلا نے ماں کے شانے پر سر ٹیک دیا۔ وہ ماں تھیں، اپنی اولاد کا ہر درد جانتی تھیں، اور اولاد اس کی سوچ کی لکیر ایک جگہ جا کر ختم ہو گئی۔ وہ اپنی فائلیں چیک کر رہی تھی کہ چیئرمین صاحب کا بلاوا آ گیا۔ خدا خیر کرے، موصوف خاصی چڑچڑی طبیعت کے مالک تھے، اور بات بے بات ڈانٹنا ان کا شاید مشغلہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں پڑھتی ہوئی ان کے ایئر کنڈیشنر کمرے میں داخل ہوئی۔ آئیے آئیے مس انیلا، پلیز سٹ ڈاؤن۔ خلاف معمول ان کا خوشگوار موڈ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے کرسی پر ٹک گئی۔ کیا لیں گی آپ، چائے یا ٹھنڈا؟ ان کے کھلتے دانت اور یہ نوازش سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ جی سر، موسم خاصا گرم ہے، میرا خیال ہے کہ کولڈ ڈرنک منگوا لیتے ہیں۔ جی نہیں سر، بس ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان عنایتوں کا کیا مقصد ہے۔ دراصل مس انیلا، آج کل زمانہ ہی کچھ ایسا ہے کہ بغیر جان پہچان کے کام نہیں نکلتا، اور پھر یہ افسران بھالا، میری مراد بیوروکریٹس سے ہے، بڑے عجیب میٹیریل سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کے موڈ کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ نہ جانے کیا کچھ ہانک رہے تھے، اس کے پلے تو کچھ نہیں پڑ رہا تھا، وہ تو بس جی جی کیے جا رہی تھی۔ اور گھر میں تو سب ٹھیک ہے، خیر خیریت ہے۔ وہ اس طرح اس کے گھر کی خیر خیریت دریافت کر رہے تھے جیسے ان کے پرانے پڑوسی ہوں۔ جی ہاں سر، میں سوچ رہا ہوں مس انیلا کہ اس سال آپ کی ڈبل پروموشن کر دی جائے، کیا خیال ہے؟ جی سر۔ وہ حیرت سے اپنی سیٹ سے اچھلی۔ بھئی دیکھیے نا، آپ اتنی محنتی لڑکی ہیں تو آپ کے کام کا معاوضہ آپ کی محنت سے زیادہ ملنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دراصل خواتین کو وہ عزت، وہ مقام نہیں دیا جاتا جس کی وہ حقدار ہیں۔ آج کل تو وہ ویسے بھی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی جی سر۔ اس نے پھر تھوک نگلا۔ اچھا، یہ مسٹر شہزاد زیدی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ان کے اس جملے نے اسے جیسے کرنٹ لگا دیا۔ وہ میرے کزن ہے سر۔ اسے ان کا تعلق کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اتنے سالوں سے وہ اس آفس میں کام کر رہی ہے، کیا اس دوران انہوں نے اس کے کردار میں کوئی ایسی ویسی بات محسوس کی جو آج وہ شہزاد سے اس کے تعلق کی بابت پوچھ رہے ہیں؟ اور پھر صرف ایک دن ان کا اسے آفس سے پک کرنا اتنا بڑا فسانہ بن گیا جو بات چیئرمین تک پہنچ گیا۔ یہ واقعی سچ ہی ہے کہ گھر سے باہر نکل کر ہر کام کرنے والی لڑکی کی نگرانی بہت سی آنکھیں کرتی ہیں، اور وہ بھی انہی نگاہوں کا شکار ہے۔ اوہ کزن، فرسٹ کزن۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ جی سر، میری پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ اس نے مزید اطلاع فراہم کی تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں مس انیلا، انکم ٹیکس جیسے محکمے کے اعلیٰ عہدے دار آپ کے فرسٹ کزن ہیں، اور آپ نے ہمیں ہوا بھی نہ لگنے دی۔ ان کا منہ پوری طرح سے کھلا ہوا تھا۔ انیلا کی سمجھ میں اب کچھ آتا جا رہا تھا۔ موصوف شہری کے عہدے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے سر جو میں اشتہار لگاتی؟ اس کا لہجہ طنز آمیز تھا۔ مس انیلا، آپ اتنے سالوں سے ہمارے آفس میں پوری ذمہ داری سے کام کر رہی ہیں، نہ آپ نے ہمیں شکایت کا موقع دیا اور نہ ہی ہم نے آپ کو کوئی پریشانی ہونے دی۔ ہمیں اپنے موضوع پر آ ہی جانا چاہیے۔ ہمارا ایک کیس انکم ٹیکس میں پھنس گیا ہے۔ بات معمولی سی ہے، لیکن آپ کے کزن خواہ مخواہ میں بات کو طول دے رہے ہیں۔ وہ اب کھل کر سامنے آ چکے تھے۔ میں کچھ سمجھی نہیں سر، اس نے انجان بن کر پوچھا۔ بھئی معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بہت کچھ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے اپنے بھی کانٹیکٹس ہیں، لیکن وہ فضول میں الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کی بناوٹی مسکراہٹ کے پیچھے تحقیرانہ انداز نمایاں تھا، گویا دوسری صورت میں۔ دیکھیے آپ صرف انہیں سمجھا دیں، میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی بات رد نہیں کر سکتے۔ وہ اب اسے معنی خیز مسکراہٹ سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا تو پورا وجود سلگ اٹھا۔ میں آپ سے وعدہ نہیں کرتی، لیکن کوشش کروں گی۔ اس سے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا، اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے مس انیلا، میں آپ کے مثبت جواب کا منتظر رہوں گا۔ وہی مخصوص دل جلا دینے والا لہجہ، وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ تو برسوں پہلے سر اٹھا کر چلنے کا عہد کر چکی تھی۔ اپنوں کے رویوں نے وقت سے پہلے ہی بہت کچھ سکھا دیا تھا، لیکن جب منزل قریب تھی اور اتنا لمبا سفر کانٹوں پر چل کر عبور کر لیا تھا، بس آنکھوں سے سوئیاں نکالنی باقی رہ گئی تھی، تو حالات نے تابڑ توڑ حملے کر کے اس کو پسپا کر دیا تھا۔
پہلے بھائی کی محبت نے سر جھکانے پر مجبور کیا اور اب پیٹ کی روٹی اپنا حصہ مانگ رہی تھی۔ اتنے عرصے میں جب وہ ایک بڑے عہدے پر فائز ہو گئے، اسے کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا کہ اس کے عہدے کی آسائشات سے مستفید ہو جائے، لیکن کیسے کیسے موڑ اسے کیا کچھ سمجھا رہے تھے۔ شہری کا پہلی بار اسے اس کے آفس سے پک کرنا، جہاں اشر کے لیے رحمت بن گیا تھا تو وہیں اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ چیئرمین صاحب کی عادت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ خاصا کینہ پرور شخص تھا، سامنے سے نہیں بلکہ چھپ کر وار کرنے کے فن سے بخوبی واقف تھا، اور پھر کہاں ایک عمر کا روباری دنیا میں بسر کرنے کے بعد اتنا تجربہ کار شخص، اور کہاں وہ دنیا جہاں کی ستائی ہوئی مجبور لڑکی۔ وہ سڑک کراس کر کے اسی کی جانب آ رہی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کے سوتی کپڑوں میں وہ دور سے آتی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے بڑے سے دوپٹے سے اپنے سر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سڑک پر ٹریفک خاصا کم تھا، اور ویسے بھی اس جگہ پوش ایریا کے لوگوں کا ہی گزر ہوتا تھا، لہٰذا اسے کسی قسم کا ڈر و خوف نہیں تھا۔ بھلا اس کا اونچے لوگوں سے کیا تعلق؟ ہیلو اشر، اس کی مترنم آواز نے جیسے فضا میں نقرے گھنٹیاں بجا دی ہوں۔ ہیلو اشمل، شکر تم وقت پر آ گئی، اس نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، ورنہ آپ کو دھوپ میں تپنا پڑتا۔ وہ مسکراتی ہوئی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تمہاری خاطر میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور وہ دونوں ہواؤں کے دوش پر اڑنے لگے۔ مجھے فرق نے اس دن کے حادثے کے بارے میں بتایا تھا، میں تو ڈر ہی گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے کسی کزن کی ضمانت پر آپ کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ دونوں اس ویران سے بھاگ کے ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ویسے بھی دوپہر کے اوقات میں یہاں کوئی آتا جاتا نہ تھا۔ ہاں، شہری بھائی نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس سے کھیلنے لگا۔ اگر آپ کے کزن بیچ میں نہ پڑتے تو بہت برا ہوتا، آپ کے گھر والے کتنا پریشان ہوتے۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم، آپ ہی بیچاری میری وجہ سے بڑی خوار ہوئی۔ آپ کی آپی بہت باہمت ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے جاب شروع کر دی تھی۔ اچھا چھوڑو، ہم بھی کس قصے کو لے کر بیٹھ گئے۔ وہ جلدی اس گفتگو سے اکتا گیا، تو پھر آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اس نے ذرا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ صرف تمہاری اور میری باتیں۔ اسے اس کی آنکھوں میں اپنا آپ نظر آیا۔ محبت کے معاملے میں آپ خاصے خود غرض ہیں جناب، محبت چیز ہی ایسی ہے۔ کتنا چاہتے ہیں مجھے؟ اس نے کہہ کر یکدم اپنی نگاہیں جھکا لیں اور اپنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ بہت بہت زیادہ، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا انداز والہانہ تھا۔ میں اندازہ کر سکتی ہوں جناب، لیکن نشر، ہم دونوں کب تک یوں چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ اس نے اس کی بات سن کر ایک سرد آہ بھری۔ ٹھیک کہتی ہو تم، میں بھی یہی سوچتا ہوں۔ وہ خلاؤں میں گور رہا تھا۔ میرے گھریلو حالات سے تو آپ واقف ہی ہیں، میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہی ہوں۔ ابو پر فالج کے اٹیک کے بعد سے تو حالات اور بھی گمبھیر ہو گئے۔ میری دو چھوٹی بہنیں بھی ہیں جو ابھی اسکول میں ہی پڑھ رہی ہیں، ان سے چھوٹا ایک بھائی جو ابھی صرف چھٹی کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ وہ ایک بار پھر اسے اپنے متعلق بتا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں اشمل، تم پر بہت ذمہ داریاں ہیں، مجھے احساس ہے تمہارا۔ ایک پرائمری اسکول ٹیچر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے اشر، جب ابو پہلی بار بیمار پڑے تھے۔ میں اس وقت اسکول میں تھی اور امی جان ان کی دواؤں کے لیے پیسے مانگنے میرے چچا کے پاس گئی تھی۔ میں بھی انہی کے ساتھ گئی تھی۔ چچا جان نے بڑی مشکلوں سے کچھ پیسے دیے اور چچی جان نے ادھر ادھر کی اتنی سنائی کہ دل خون کے آنسو رو پڑا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ابو کو ان کا بیٹا بن کر دکھاؤں گی۔ میں نے میٹرک کے بعد آگے پڑھنے کا سلسلہ روک دیا اور ایک ہوزری فیکٹری میں کام کرنا شروع کیا، لیکن پھر امی کی ایک سہیلی نے مجھے سٹی کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ خود ایک اسکول میں ہیڈ مسٹریس تھی۔ انہیں ہمارے حالات پر ترس آ گیا۔ رضیہ آنٹی نے ہی مجھے سٹی کروایا اور پھر جاب بھی انہوں نے ہی دلوائی۔ شکر ہے خدا کا کہ اب کم از کم ہم کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلاتے، اور پھر ابو کی پینشن سے بھی تھوڑی بہت رقم حاصل ہو جاتی ہے۔ اشر حیرت سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا کہ جس نے چھوٹی سی عمر میں اتنی صعوبتیں برداشت کی۔ لمحے بھر کو اس کے ذہن میں انیلا آپی کا سراپا لہرایا اور پھر وہ اشمل کے حسن میں کھو گیا۔ آج اس کے دل میں اس کے لیے پہلے سے زیادہ پیار جاگ اٹھا تھا۔ وہ رات بھر ٹھیک سے سو نہ سکی۔ پچھلے چند دنوں کے یکے بعد دیگرے حادثات اس کی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہری ایک ذمہ دار افسر ہیں، وہ اپنے دفتری معاملات میں کسی حد تک سخت ہیں، اور شاید یہ ہی ان کی ترقی کا راز بھی ہے۔ جوان خون ویسے بھی اتنی جلدی کسی سے ہار نہیں مانتا، اور پھر شہزاد تو وہ شخص ہے جو اتنے برسوں سے اس کے سرد رویے سے بھی ہار نہیں مانا تھا، اور اب تو کبھی کبھی ان کا دل بھی اس کے جنون کے آگے جھک جاتا تھا۔ وہ بے چین ہو جاتی تھی، لیکن اپنے جذبات کو دبانے کا فن اس نے سیکھ لیا تھا، اور پھر ذمہ داریوں کی عملداری خاصی دور پھیل چکی تھی۔ وہ اکثر اپنے وجود کو جکڑا ہوا محسوس کرتی۔ اس نے نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ رات کے اندھیرے میں اس کی آواز کچھ اور بھی گمبھیر محسوس ہوئی۔ شہری، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔
انیلا وہ شاید اچھل پڑے تھے۔ آج پہلی بار اتنی رات گئے اس نے انہیں فون کیا تھا۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، وہ جیسے سوتے میں بول رہی تھی۔ اسے اپنی آواز اجنبی سی محسوس ہوئی۔ میں صبح ہی تمہیں گھر سے پک کر لوں گا۔ آواز میں بے قراری نمایاں تھی۔ نہیں، میں کل آفس نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم جہاں کہو گی میں وہیں آ جاؤں گا۔ وہ بہت خوش تھے، اتنا خوش کہ انہوں نے اس کی درد کو بھی اپنے دل سے ابھرتی خواہشات تلے رونڈ ڈالا۔ انہیں تو بس یہ خیال ہی نہال کر رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار وہ ان سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ گو کہ وہ دونوں رشتے میں کزنز تھے اور ان دونوں کے درمیان محبت کا اٹوٹ بندھن بھی تھا، لیکن انیلا دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں بہت مختلف تھی۔ اس کا ریزرو رہنا انہیں اچھا لگتا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اس کی اس حرکت سے چڑ جاتے تھے۔ عطیہ بیگم کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ انہوں نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ ارے 7:30 بج گئے، کیا آج انیلا سوتی رہے گی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن سے نکلی تو لاؤنج میں سے اخبار کا مطالعہ کرتا دیکھ کر وہیں رک گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، آج آفس نہیں جانا؟ یہ ٹائم تو اس کا ناشتہ کرنے کا تھا۔ اتنے سالوں میں اس کی عادتوں میں فرق نہ آیا تھا، وہ ٹائم کی پابند تھی۔ نہیں امی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ انہیں اس کی طبیعت کی فکر ہوتی۔ جی امی، بس ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا۔ اس کی نظریں اخبار پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر ان کی نگاہوں کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں دل کا زور پکڑنا آتا ہے۔ اچھا بیٹا، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں، وہ بڑی محبت سے بولیں۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے اپنا گھر۔ اس نے اجنبی نظروں سے اپنے گھر پر ایک نظر ڈالی۔ اسے تو عادت سی ہو گئی تھی مشینی انداز میں روز صبح سویرے اٹھ کر اپنے معاملات میں جٹ جانے کی، اور پھر بھاگم دوڑ کر کے وہ آفس نکلتی تھی، اور چھٹی کا دن تو دیر تک سو کر گزارتی تھی۔ آج بہت عرصے بعد وہ اس گزرتے لمحوں میں اپنے چھوٹے سے آشیانے کو دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم باجی جی، سغرا بھی آج کچھ وقت سے پہلے ہی آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ بس باجی، رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ وہ وہیں لاؤنج میں پسگڑا مار کر بیٹھ گئی۔ تمہارے بچے تو ٹھیک ہیں؟ اس نے اخبار تہہ کر کے میز پر رکھا۔ جی باجی، سب خیر خیریت ہے۔ اور باجی، آپ اس وقت گھر پر کیسے؟ ہاں، آج چھٹی کی ہے آفس کی۔ شکر ہوا آپ کی شکل تو دیکھنے کو ملی، ورنہ باجی قسم سے آپ کی تو شکل دیکھے مہینوں ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں عطیہ بیگم چائے لے کر آ گئیں۔ اچھا ہوا آج تو جلدی آ گئی، آج پردے دھلوانے ہیں۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی حکم صادر کیا۔ خیر ہے باجی، آپ فکر نہ کریں، سب دھو دوں گی۔ پر باجی، میں ایک بات کہوں، برا نہ منانا، آپ اپنی انیلا باجی کے ہاتھ پیلے کر دے، اس نے بڑی بے چارگی کے انداز میں کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو سغرا، انیلا کی عمر ہے اب شادی کی۔ عطیہ بیگم کچھ بجھ سی گئی تھیں۔ سغرا، تمہیں بولنے کی بہت عادت ہے۔ انیلا نے بات ختم کرنا چاہی، لیکن وہ بھی بڑی ڈھیٹ تھی، موضوع لے کر ہی بیٹھ گئی۔ باجی، ابھی شادی کر لو گی تو اچھا ہے، ورنہ زمانہ بڑا خراب ہے۔ عمر زیادہ ہو جائے نا تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اور پھر اپنی نمرہ باجی کی بھی تو شادی کرنی ہے۔ ہاں ہاں، شادی کرنی ہے۔ عطیہ بیگم شاید کچھ سوچ رہی تھیں۔ اشر باؤ کی بھی کرنی ہے، پر ان کی شادی کیسے ہوگی؟ وہ تو کچھ کماتے دماتے ہی نہیں۔ اس نے سچی بات کہی۔ ابھی اشر پڑھ رہا ہے سغرا۔ انیلا کو چائے کا ذائقہ کچھ کڑوا محسوس ہوا۔ چھوڑو بھی باجی، اشر باؤ تو کتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے، ابھی تک اس کی پڑھائی نہیں ختم ہوئی۔ بری بات ہے نا؟ آپ کڑی ہو کر روز کام پر جاتی ہو اور اشر بھاؤ 12 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ اچھا اچھا، اب تم اپنا کام کرو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے سغرا سے پیچھا چھڑانے کی غرض سے کہا تو اس نے محاذ چھوڑا۔ عطیہ بیگم کو خیالوں کے بھنور میں دیکھ کر وہ چپ نہ رہ سکی۔ امی چھوڑیے بھی، آپ بھی کس کی باتوں کو دل پر لے رہی ہیں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، آخر کب تک تم اس گھر کا بوجھ اٹھاتی رہو گی؟ اشر کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ کتنی بار اسے کہہ چکی ہوں نوکری کرنے کو، لیکن وہ بہانے بنا دیتا ہے، اور پھر اس کی تعلیم بھی ادھوری ہے۔ آخر کیا ہوگا اس گھر کا؟ وہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری سے لگ جائے تو پھر پرائیویٹ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ سمجھے تب تو بات بنے۔ سمجھ جائے گا امی۔ کیا سمجھے گا؟ میں نے تو شیری سے بھی اس کی نوکری کے لیے بات کی ہے، اس نے بھی تسلی دی ہے کہ عنقریب وہ اس کے لیے کچھ کرے گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اشر پھر سے کوئی بہانہ نہ بنا دے۔ آپ نے ان سے کیوں کہا اشر کے لیے؟ وہ پھر الجھ گئی۔ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، انیلا کوئی غیر نہیں ہے۔ اوف امی، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ہوٹل کا خوابناک ماحول ان کی طبیعت میں سرشاری کی کیفیت پیدا کر رہا تھا، اور آخر خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ وہ دور سے اسے آتی ہوئی نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر بشاشت لوٹ آئی۔ سوری، مجھے کچھ دیر ہو گئی تھی، اس نے آتے ہی معذرت کی۔ اگر تم مجھے یہاں سارا دن بھی انتظار کرواتی تو میں ضرور کرتا۔ پہلی بار تو تم نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے۔ وہ خاصے رومانٹک موڈ میں تھے۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ فضا میں ہلکا میوزک بکھر رہا تھا جو ماحول کو رومان پرور بنا رہا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ خیریت ہے؟ میں تو اپنے آپ کو آج بھی ویسا ہی محسوس کرتی ہوں جیسے ہر روز کرتی ہوں، وہی روٹین کا انداز۔ یہ تو ہماری نظروں کا کمال ہے، اور شاید تمہارے وجود کا بھی۔ وہ ڈوب رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے شیری کہ میں جاب چھوڑ دوں، اس نے جلدی سے اپنے دل کی بات کہی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے انیلا،
کچھ دیر سے لیکن کیا تو صحیح، وہ خوش ہو رہے تھے۔ لیکن آج صبح ہی میں نے ایک اور جگہ اپلائی کیا ہے، وہ نہایت اطمینان سے بتا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ ششوپن میں مبتلا ہو گئے۔ مطلب یہ کہ مجھے اپنی جاب مجبوراً چھوڑنا پڑ رہی ہے، جس کی وجہ آپ ہیں، لیکن میں پر امید ہوں کہ جلد ہی کچھ انتظام ہو جائے گا۔ میری وجہ سے تمہیں اپنی جاب چھوڑنی پڑ رہی ہے، لیکن انیلا میں نے ایسا کیا کیا؟ آپ نے نہیں، آپ کی کرسی نے میرے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ میں آپ کی شکر گزار بھی ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں اشر کے سلسلے میں بہت مدد ملی، لیکن اسی دن مجھے آپ کے ساتھ میرے آفس کولیگز نے بھی دیکھ لیا تھا، اور اب بات آپ کے اختیارات کی حدود تک پہنچ گئی ہے۔ وہ اپنی ایک کوشش کر کے اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتی تھی۔ تم پلیز کھل کر بات کرو۔ وہ خاصے سنجیدہ ہو گئے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں کیس کے سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ وہ اٹک اٹک کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اوہ، تو میں اب سمجھا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو یہ بات تھی، اور ہم خوش فہمی کا شکار رہے۔ دل سے صدا ابھری۔ میں آپ کے جواب سے پہلے ہی آگاہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہی تھی۔ انیلا، ہماری محبت بہت خالص ہے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ شامل نہیں ہے۔ تمہارا درجہ میری نظروں میں بہت بلند ہے، لیکن اصولوں کوئی سودا بازی نہیں چلے گی۔ انہوں نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو صرف ان کی بات آپ تک پہنچانا چاہتی تھی، یا شاید آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ آدھا جملہ اس کے دل میں ہی رہ گیا۔ آنکھوں کے گوشے کچھ نم ہو گئے تھے۔ اس کے گلے میں جیسے کچھ پھنس رہا تھا۔ وہ تو اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کہہ نہ سکی۔ ہمیشہ وہی بہت کچھ کہہ جاتے تھے، لیکن اس بار وہ خاموش تھے، اور اسی اثناء میں ویٹر سر پر آن کھڑا ہوا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اشمل؟ وہ چیخ اٹھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اشر، میری بات پکی ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھیں جل تھل ہو رہی تھیں، اور اشر کا دل جیسے کٹا جا رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی اپنے سنہری خواب کے ٹوٹ جانے پر بکھر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں اشر کہ آپ کتنا ہرٹ ہوئے ہیں، لیکن میرے دل سے پوچھے کہ کیا قیامت ٹوٹی ہے مجھ پر؟ اشمل، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں اشر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ بھی مجھے بے پناہ چاہتے ہیں، لیکن ہم دونوں کے چاہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اب ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتا اشمل؟ ہم دونوں ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ بات اگر صرف ہم دونوں کی ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن اشر میرے ساتھ میرے بوڑھے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اور قاسم یہ بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہے، شاید اس لیے بھی کہ اس کی 1 سال کی بیٹی ماں کی ممتا سے محروم ہے، جس کے لیے وہ ماں فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اشمل، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے یہ رشتہ کیسے قبول کر لیا؟ وہ غم و غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھ جیسی مجبور لڑکی اور کیا کر سکتی ہے؟ قاسم کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے، اس کی بچی کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کی ایک بوڑھی ماں کے۔ اس کے کئی دکانیں ہیں، اور میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں اپنے والدین اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے بہتر مستقبل کی خاطر زہر کا پیالہ پی لوں۔ اشمل، تم میرا انتظار تو کرتی؟ وہ تڑپ کر بولا۔ کب تک کرتی آپ کا انتظار؟ آپ کے کندھوں پر تو پہلے ہی 2 بہنوں کا بوجھ ہے، اور پھر آپ تو خود اپنے آپ ہی پر انحصار کرتے ہیں۔ میں آپ کی زندگی میں شامل ہو کر کیا ان پر اپنا بھی بوجھ ڈال دیتی؟ اس کا سچ اس کے دل پر وار کر گیا، اور وہ خاموش ہو گیا، لیکن دل میں چلنے والی آندھی بہت تیز تھی، اور پھر اس ویران باغ میں اس کی سسکیاں بلند ہوتی۔ فون کی بیل بج رہی تھی۔ ہیلو، عطیہ بیگم نے فون اٹھایا۔ ہیلو بھابی جان۔ عامرہ آپا کی آواز ریسیور سے ابھری تو عطیہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عامرہ آپا، بہت دنوں بعد آپ کی آواز سنائی دی۔ ان کا انداز کچھ شکایت آمیز تھا۔ بس بھابی کچھ الجھی ہوئی تھی۔ اب فرصت پائی ہے تو پہلے آپ کو ہی فون کیا ہے۔ دراصل میں نے شہری کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے۔ عامرہ آپا کے اس جملے نے جیسے اس کے دل پر گھونسا مار دیا ہو۔ اچھا؟ انہیں اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں تو چاہتی تھی کہ انیلا کو اپنی بہو بناؤں، لیکن خیر، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ انہوں نے بات گھما دی۔ ٹھیک کہا آپ نے آپا، کے جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ایک شبنمی قطرہ ان کے گال پر لڑکا۔ میں نے سوچا کہ پہلے آپ بھی دیکھ لیں لڑکی، پھر بات پکی کروں گی۔ شہری تو مانتا ہی نہیں تھا، لیکن میری ضد کے آگے آخر اسے ہار ماننا ہی پڑی۔ میں کل فون کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ کس دن جانا ہے لڑکی والوں کے گھر۔ ویسے بھی آج کل شہری کے ابو کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، اور وہ صرف ہوں ہاں ہی کرتی رہی۔ کس کا فون تھا امی؟ کمرے سے گزرتی ہوئی نمرا نے پوچھا۔ تمہاری پھپھو کا تھا، وہ وہیں صوفے پر جمی بیٹھی تھی۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ نمرا نے یوں ہی پوچھ لیا۔ انہوں نے شہری کے لیے لڑکی پسند کی ہے، مجھے بھی دکھانا چاہتی ہیں اسے اس بات پکی کرنے سے پہلے۔ استعفیٰ لکھتے لکھتے اس کے ہاتھ تھم گئے۔ اب وہ ان سے اتنی دور نہ تھی کہ ان کی بات نہ سن پاتی۔ دل میں ایک شور سا برپا ہو گیا۔ آپی، آپ نے کچھ سنا؟ نمرا نے اس کے کمرے کی کھڑکی میں جھانکا۔ کیا؟ وہ انجان بن کر لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ شہری بھائی یاد کر رہے ہیں، وہ روز دینے کو تھی۔ تو کیا ہوا؟ اس کی اپنی سانس اٹک رہی تھی۔ شہری بھائی تو آپ سے آپی، اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے روا ہو گئے۔ نمرا، میرے لیے شادی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تم کیا فضولیات سوچتی رہتی ہو؟ اس کی نظریں بدستور رائٹنگ پیڈ پر تھی۔
آپ ایسی کیوں ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی اور کھڑکی سے غائب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، ہمت دم توڑ رہی تھی، سارا وجود کرچی کرچی ہو رہا تھا، اور پھر اس نے دھیرے سے اپنا سر میز پر رکھ دیا۔ آنسو بڑی خاموشی سے اپنا راستہ بنا رہے تھے۔ آج کی رات کتنی بھیانک اور تاریک تھی۔ کمرے میں گھٹن بھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سانس لینا محال ہو گیا تو وہ گھبرا کر چھت پر چلا آیا۔ ہر جانب خاموشی کا پہرا تھا۔ آسمان پر دور کہیں کہیں جگنوں سے ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ کبھی کبھار چوکیدار کی زوردار سیٹی خاموشی کو چیرتی تو ماحول میں سوگواری کا احساس کچھ اور بھی بڑھ جاتا۔ آج بدھ تھا۔ وہ تو ہمیشہ بدھ کو اپنا لکی ڈے سمجھتا تھا، لیکن اس کا لکی ڈے کتنا منحوس ثابت ہوا۔ آج اس کی محبت، اس کی اشمل اس سے جدا ہو گئی، پھر کبھی نہ ملنے کا وعدہ کر کے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد اس کا نکاح تھا۔ اس کا دل زخموں سے چور تھا۔ دکھی دل سے گھر میں قدم رکھا تو نمرا نے شیری بھائی کی شادی کی خبر سنا کر درد میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ گویا پھوپھو جان زمانے کی جگمگاتی روشنیوں میں کھو گئی، اور شیری بھائی، جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ ہی انیلا آپی کی زندگی کے ساتھی بنیں گے، اس طرح منہ موڑ لیں گے۔ آخر ایسا ہم غریبوں کے ساتھی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بہت دیر تک بے مقصد یوں ہی ٹہلتا رہا، لیکن درد کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اندر ہی اندر کوئی اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ چھت سے اترا اور برآمدے کی جانب بڑھا، لیکن کسی کے رونے کی مدھم آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اس نے ذرا غور کیا تو آواز انیلا آپی کے کمرے کی جانب سے آ رہی تھی۔ وہ چور قدموں سے ان کے کمرے کی جانب گیا۔ بے شک انیلا آپی ہی رو رہی تھی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے چاہا کہ دروازے پر دستک دے اور روتی بہن کو سینے سے لگا لے، اسے تسلی دے، لیکن آپی کیوں رو رہی ہیں؟ خون تو میرے دل کا ہوا ہے۔ اس نے پل بھر میں سوچا اور پھر نہایت سست روی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ آپی کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے کہ شیری بھائی کسی اور سے شادی کر رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں بچپن سے لے کر جوانی تک کی باتیں فلم کی مانند تیزی سے گھوم رہی تھی۔ آمرا پھوپھو کا انیلا آپی کو پیار کرنا، شیری بھائی کا ولناپا، وہ سب کچھ یاد کر رہا تھا۔ وہ سب ہی جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن انیلا آپی شادی سے انکار کر رہی تھی، اور آمرا پھوپھو جلد از جلد شیری بھائی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن انیلا آپی کے انکار کی کیا وجہ تھی؟ سوال اس کے ذہن سے امڑے آ رہے تھے۔ اس لیے کہ اس گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ آپی کے کندھوں پر تھا، اور میں اشمل کے پیار میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے آپی کے دل کا خیال نہ کیا۔ جب میرے دل پر چوٹ پڑی تو کتنی تکلیف ہوئی، لیکن آپی کیوں اس آگ میں جل رہی ہیں؟ اس لیے کہ میں اپنے فرائض سے غافل رہا، اور وہ میری معصوم آپی اپنا فرض نبھاتے نبھاتے اپنے دل کا خون کرتی رہی۔ اوف میرے خدا، کتنا خود غرض ہوں میں۔ وہ پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ اس کا دل اتل پتل ہو رہا تھا۔ اشمل نے بھی اپنے فرائض کی خاطر اپنے دل کا خون کر دیا، اور انیلا آپی بھی ہماری خاطر اپنی محبت کا قتل کر رہی ہیں۔ اوف میرے خدا، یہ میں نے کیا کیا؟ نادانی میں اپنوں پر ظلم ڈھاتا رہا اور خود انجوائے کرتا رہا۔ اب پتہ چلا اشر میاں کہ دل کا خون ہونا کسے کہتے ہیں۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ ایک طاقتور مرد ہونے کے باوجود کمزور عورت پر بوجھ بنا رہا، اور وہ کمزور عورت کتنی عظیم ہے جو اف بھی نہیں کرتی۔ اسے انیلا آپی اور اشمل ایک چہرے کے دو روپ نظر آئے۔ وہ تڑپ اٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ اپنے آپ کو ختم کر لے، لیکن یہ تو بزدلی تھی۔ اسے تو کچھ کر دکھانا تھا۔ وہ اشمل کو تو نہ بچا سکا، لیکن انیلا آپی کو اس آگ سے ضرور بچانا ہے۔ وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس کی سوئیاں تو ہر دم چلتی رہتی ہیں۔ تو ایک بار پھر بکھرنے کے بعد اس نے وقت کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کی صحیح کی۔ اپنے آفس میں استعفیٰ پیش کر کے وہ ایک نئے دشت کی سیاحی کو نکل پڑی۔ ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا وہ سفر کرتی گئی۔ زندگی کی اس طویل ریس میں نہ جانے اور کتنی صعوبتیں حائل تھیں، ان سے پہلو بچا کر تو گزرا نہیں جا سکتا تھا۔ بس یہی سوچتی ہوئی وہ چلی جا رہی تھی۔ شام کے سائے خاصے پھیل چکے تھے جب وہ اس 60ویں آفس کی عمارت سے انکار سن کر باہر نکل رہی تھی۔ اس کی ناکامی کی شدت اتنی ہوگی، اس کا اس سے پہلے اندازہ نہ تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اس آفس کی بلڈنگ سے کود کر اپنی جان دے دے، لیکن دل سے ابھرتی منفی سوچ کو اس نے سختی سے رد کر دیا، اور تھکے تھکے قدموں سے سڑک کی جانب بڑھی۔ شام کو عام طور پر رش کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے۔ ٹریفک کا ایک اسطان تھا جو چلے جا رہا تھا۔ وہ خالی ذہن اسٹاپ کی جانب چلی جا رہی تھی کہ اچانک پہیے چرچرانے کی آواز نے اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ شکر ہے تم مل گئی، ورنہ ابھی مجھے نہ جانے کتنی سڑکوں کی خاک چھاننی پڑتی۔ گرے کلر کی ہونڈا سیوک سے شیری مسکراتے ہوئے برآمد ہوا۔ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ اس کا دل ابھی تک بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ اور اتنے سالوں سے تم جو میرا حشر کر رہی تھی، وہ میں نے کیا کیا؟ اچھا آپ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، ورنہ اگر کسی اخباری بندے نے دیکھ لیا تو سرخی لگا دے گا کل کے اخبار میں کہ ایک انکم ٹیکس کے محکمے کے افسر سڑکوں پر عشق بگاڑ رہے تھے۔
وہ خاصے خوشگوار موڈ میں تھے، اس نے بھی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، اور ویسے بھی وہ تھکن سے خاصی شکستہ حال ہو چکی تھی، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو آپ کیا ارادے ہیں جناب کے؟ انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میرے ارادوں سے آپ واقف ہی ہیں۔ اپنی سنائیے، اپنی ہونے والی شریک حیات سے کب ملوا رہے ہیں؟ بہت جلد۔ تم فکر نہ کرو، ایک گرینڈ پارٹی دوں گا۔ اپنی کامیابی کی خوشی میں وہ چہک رہے تھے اور اس کا دل زخمی ہو گیا۔ اور اس پارٹی کی چیف گیسٹ تم ہوگی۔ انہوں نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ میں؟ وہ کس خوشی میں؟ یہ اعزاز تو آپ کی لائف پارٹنر کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ وہ زہرخند انداز میں مخاطب تھی۔ وہ اس کے اس انداز سے خاصے محظوظ ہو رہے تھے۔ تو میں اپنی ہونے والی لائف پارٹنر سے ہی عرض کر رہا ہوں۔ ان کا انداز شرارتی تھا۔ شیری، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا مذاق پسند نہیں کرتی۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اسے ابھی بھی امی کی وہ بات یاد تھی جو فون پر پھپھو نے ان سے کہی تھی۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے انیلا، میں تمہارے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب وہ بھی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کے چہرے پر بھلا کا اعتماد تھا۔ یہ درست ہے انیلا کہ امی نے میرے لیے کوئی لڑکی پسند کر لی تھی، لیکن یہ بات کوئی فائنل نہ تھی۔ میں تو زندگی کے آخری سانس تک تمہارا انتظار کرتا، لیکن قدرت نے مجھے ایک بڑے امتحان سے بچا لیا۔ اشر آج صبح میرے آفس آیا تھا۔ ہفتہ بھر پہلے ہی میں نے اس کے لیے جاب کا انتظام کیا تھا۔ موصوف کو فون بھی کیا تھا، لیکن شاید ان کے پاس جاب کے لیے وقت نہ تھا۔ لیکن آج اس نے نہ صرف اپنے مستقبل کا تعین کیا، بلکہ میرے مستقبل کو بھی بہت خوبصورت بنا دیا۔ اور وہ مستقبل کتنا خوبصورت ہوگا جس میں تمہاری جیسی باہمت شریک حیات کا ساتھ شامل ہوگا۔ اور بھی اپنے اوپر مصنوعی خول کو برقرار نہ رکھ سکی، وہ سسک رہی تھی۔ یہ اس محبت کا اعتراف تھا یا شکست کا اعلان؟ یہ وہ کئی بار اپنے آپ کو باور کرا چکی تھی کہ وہ اس سے شدید محبت کرتی ہے، لیکن زمانے کی کثافتوں نے اس کی معصوم محبت کو چھپا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے لبوں پر مہر لگائے رکھتی تھی، لیکن آج اس کے ہونٹ اس کے دل کی زبان بول رہے تھے۔ آئی لو یو شیری۔ میں جانتا ہوں انیلا، بہت سالوں سے کہ تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن تمہارے کندھے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے جھکے ہوئے تھے۔ لیکن اب اشر کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو چکا ہے۔ تم نمرہ کی بھی فکر نہ کرو، میں ہوں نا، ہم دونوں مل کر سب کچھ سنبھال لیں گے۔ وہ اس سے سرگوشیاں کر رہے تھے اور اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ بہت طویل سفر طے کرنے کے بعد اب کچھ سکون مل رہا تھا۔ انہوں نے گاڑی کی رفتار کچھ اور کم کر دی تھی۔ شام دھیرے دھیرے رات کی تاریکی میں بیتتی جا رہی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔